السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین کرام، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایمان کے بعد سب سے افضل اور سب سے اعلیٰ عمل اللہ کے یہاں نماز ہے۔ نماز کی بڑی فضائل قرآن و حدیث کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جعل قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ اس روایت کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ آپ سب جانتے ہیں کہ انسان کے سارے جسم میں سب سے نازک اور سب سے ہلکی پھلکی چیز آنکھ ہے۔ سب سے نازک اللہ نے آنکھ کو بنایا ہے۔ اگر آنکھ کے اندر کوئی کوڑا کرکٹ یا کوئی کچرا یا کوئی مچھر وغیرہ چلا جاتا ہے تو ساری باڈی، سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اتنا بے چین کہ جب تک آنکھ کو سکون نہ ملے، آپ نہ کھانے کو پسند کرتے ہیں، نہ سونے کو اور نہ پینے کو، یعنی آپ کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ تو سب سے نازک حصہ ہے آنکھ، لیکن اس کو ایک بڑی ذمہ داری اللہ نے دی ہے۔ ساری دنیا کا دیدار، ساری دنیا کی نظارہ ہمیں آنکھ ہی کراتی ہے۔ اگر ہماری آنکھ کے اندر سکون ہوگا تو گویا کہ ہمارے دل میں بھی سکون ہوگا اور سارے جسم میں سکون ہوگا۔ تو آنکھ کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر اس کے اندر کوئی میل کچیل چلا جاتا ہے تو بہت جلدی ہمیں اس کو صاف کرنا چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آنکھ کی بے چینی کی وجہ سے سارا جسم بے چین ہو جائے۔ تو اب اس بات کو سمجھنے کے بعد اب حدیث پاک پر ہم غور کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ اب آپ غور کریں کہ اس حدیث پاک کے دو پہلو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اہتمام کے ساتھ، خشوع خضوع کے ساتھ پڑھتے ہیں، وہ حضرات گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور سکون پہنچا رہے ہیں۔ وہ حضرات گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں۔ تو ان سے بہتر کون ہو سکتا ہے؟ یہ تو سب سے اچھے لوگ ہیں جو اپنے آقا، اپنے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکون پہنچا رہے ہیں۔ ایک حصہ حدیث پاک کا یہ ہے۔ دوسرا پہلو حدیث پاک کا یہ ہے کہ جو حضرات نماز چھوڑتے ہیں، نماز کی پابندی نہیں کرتے، اس کا اہتمام نہیں کرتے، اور نماز جیسی بڑی عبادت سے لاپرواہی برتتے ہیں، ان کو ذرا غور کرنے کا مقام ہے کہ وہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جانستہ و دانستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف پہنچا رہے ہوں۔ نعوذ باللہ۔ کون ایسا بدبخت مسلمان ہوگا جو اس چیز کا تصور بھی کرے کہ وہ اپنے نبی کو تکلیف پہنچائے، اپنے نبی کو مصیبت میں ڈالے، بے چینی میں ڈالے؟ کوئی نہیں ہوگا۔ لیکن ایک بڑی جماعت، ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی نماز چھوڑ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا رہی ہے، تکلیف پہنچا رہی ہے۔ کیا ہم آپ کی شفاعت کے یہ سب کرنے کے باوجود کیا ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت کے مستحق ہوں گے قیامت میں؟ مجھے نہیں لگتا کہ ہوں گے، کیونکہ اس وقت تو بڑی شرمندگی ہوگی۔ ہمارے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جس چیز کو ایمان کے بعد سب سے افضل قرار دیا، ہم اسی کے پابند نہیں بنے۔ جس چیز کی وصیت آپ نے اس دنیا سے جاتے وقت بھی کی، ہم نے اسی کی پابندی نہیں کی۔ کیا میں بتلاؤں آپ کو؟ تو بڑی شرمندگی کا مقام ہوگا۔ انسان حسرت و افسوس کے ساتھ روئے گا، شرمندگی محسوس کرے گا۔ لیکن ایک کہاوت آپ نے سنی ہوگی، اب پچھتائے کیا ہوت جب چڑیا چگ جائے کھیت۔ وقت پر اگر ہم کھیت کی نگرانی کر لیتے، اس کی حفاظت کر لیتے تو یقیناً فصل سے فائدہ اٹھاتے، لیکن ہم نے لاپرواہی برتی تو سارے دانوں کو جانور چگ گئے۔ سب لوگ اپنے اپنے کھیتوں سے غلہ اٹھا رہے ہیں، اور ہم صرف پچھتانے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہی ہوگا مرنے کے بعد کہ جو وقت ہمیں ملا، ہم نے اس میں قدر نہیں کی، اپنے وقت کی
اپنے وقت کی قدر نہیں کی، اس کا صحیح استعمال نہیں کیا، اس کو عبادات کے اندر نہیں لگایا، تو سب لوگ اپنی اپنی نیکیوں کی وجہ سے خوش و خرم ہوں گے اور ہم پریشان ہوں گے۔ تو ابھی بھی ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم اللہ کی طرف لوٹیں، نمازوں کی پابندی کریں، خاص طور پر نماز کی پابندی کریں۔ آپ غور تو کریں، نماز کو اللہ نے صرف ایمان والوں پہ ہی فرض کیا ہے۔ ایمان تو سب پر فرض ہے، کوئی بھی ایمان کے اندر آ سکتا ہے، لا سکتا ہے، ایمان قبول کر سکتا ہے جسے اللہ چاہے، لیکن نماز صرف ایمان والوں پر فرض ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ غیر مسلموں سے کہا جا رہا ہو کہ جی آپ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نماز صرف ایمان والوں پہ فرض ہے، اور اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ اللہ نے ہمیں ایمان والا بنایا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس بڑی عبادت کی ہم پابندی کریں۔ اب وجہ کیا ہے اس کو چھوڑنے کی؟ بہت ساری وجوہات ہیں۔ ایک تو گناہوں کی جو کثرت ہوتی ہے وہ نیکیوں سے دور کر دیتی ہے۔ تو اگر ہم گناہوں کو بہت زیادہ کر رہے ہیں، کثرت کے ساتھ کر رہے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ بہت جلد توبہ کریں۔ دوسرا کیا ہے؟ آپ کا دل چاہے یا نہ چاہے، آپ کو نماز پڑھنی ہی ہے۔ دل نہ چاہنے کے باوجود جو آدمی نماز پڑھتا ہے، یا طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود آدمی وضو کرتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ بڑا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو حضرات علماء کرام، حفاظ کرام یا جو دیندار لوگ نماز کے پابند ہیں، ان کو بھی اتنا اجر نہیں ملتا جتنا کہ شخص کو ملتا ہے جو طبیعت کی ناگواری کے وقت وضو کرتا ہے یا طبیعت کے نہ چاہنے کے باوجود نماز کو جاتا ہے، اس کو زیادہ اجر ملتا ہے۔ تو کوئی شخص یہ نہ سمجھے کہ مجھے نماز میں مزہ نہیں آتا، یا میرا دل نہیں کرتا، یا مجھے سکون نہیں ملتا، تو میں کیا کروں نماز پڑھ کے؟ ایسا نہیں سوچیں، بلکہ نماز پڑھتے رہیں۔ ہاں، کوشش کریں، آپ خشوع خضوع لانے کی کوشش کریں، لیکن جیسی بھی آپ کو آتی ہے اس کو پڑھتے رہیں اور اس کو اچھا بنانے کی کوشش کرتے رہیں۔ ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے نماز نہ پڑھنے کی کہ ہمیں نماز کا نہ تو الفاظ معلوم ہے، نہ اس کے مفہوم اور ترجمہ معلوم ہے۔ اب ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نماز میں اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ بھی ایک ضروری چیز ہے کہ ہم اپنی نماز کو سمجھ کر کے پڑھیں، کیونکہ نماز اللہ سے مدد کا ذریعہ ہے، اللہ سے مانگنے کا ذریعہ ہے۔ نماز کے ذریعے سے ہم سارے مسائل اللہ سے حل کرا سکتے ہیں، لیکن وہ کیسے کرائیں گے؟ ہمیں عربی زبان آتی نہیں اور اس کے ترجمہ اور معنی ہم جانتے نہیں، تو ظاہر ہے کہ وہ سیکھنی چاہیے وہ چیزیں۔ تو کم از کم ہر شخص کو 10 سورتیں یاد ہوں، کم از کم 10 سورتیں قرآن پاک کی یاد ہوں، یہ کم سے کم ہیں۔ آگے آپ اپنی تعداد بڑھاتے رہیں۔ سورہ فاتحہ اچھی طریقے سے یاد ہو، ثنا اچھی طریقے سے یاد ہو، التحیات اچھے طریقے سے یاد ہو، درود شریف، دعائیں، جو چیزیں نماز کے اندر پڑھی جاتی ہیں، رکوع اور سجود کی تسبیحات، اٹھنے اور بیٹھنے کا صحیح طریقہ، رکوع اور سجدے کا صحیح طریقہ، قیام کا صحیح انداز، نظریں کہاں پر ہوں، یہ چیزیں ہم کو صحیح معنی میں یاد ہوں اور ان پر ہم غور کرتے رہیں نماز کے اندر، تاکہ ہمارا دھیان نماز میں ہی بنا رہے، نماز کے اندر خشوع خضوع بنا رہے۔ ہم ہوتے تو نماز میں ہیں، اللہ معاف فرمائے، لیکن باہر کی ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے، ہمیں ساری چیزوں کا علم ہوتا ہے۔ تو گویا کہ معلوم کیا ہوا؟ ہمارا دل نماز میں نہیں ہے، حالانکہ ہمارے جسم کے ساتھ ہمارے دل کو بھی نماز میں جمنا تھا، اس کی ہم نے محنت نہیں کی۔ اب اگر ہم محنت شروع کر دیتے ہیں، انشاءاللہ یہ بھی ہونے لگے گا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ نے کسی ایسی چیز کی ذمہ داری ہمیں نہیں دی جو ہم نہیں کر سکتے۔ جو بھی احکامات اللہ نے بتلائے ہیں وہ سارے وہ ہیں جو ہم آسانی سے کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی چاہا نہیں ہے، دل سے ارادہ نہیں کیا۔ جس دن ہم کر لیں گے انشاءاللہ اس دن ہو جائے گا۔ تو کوشش کریں، نمازوں کی پابندی کریں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو راحت اور سکون پہنچائیں، تاکہ آپ کی شفاعت اور سفارش کے مستحق بن سکیں۔ اور اس ویڈیو کو، ہمارے اس حدیث پاک جو میں نے آپ کو سنائی ہے، اس پیغام کو آپ دوسرے لوگوں تک ضرور پہنچائیں، تاکہ وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔